بسم اللہ الرحمن الرحیم. RFI ٹاک کے ساتھ میں ہوں نصرت مرزا. آج کا پروگرام جو ہے بہت اہم خصوصیت کا حامل ہے، کیونکہ آج ہم مشرقی پاکستان کے علیحدگی کا المیہ مشرقی پاکستان سقوط ڈھاکہ جو بھی نام آپ دیں اس پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں. ساتھ ساتھ میں جو 9 سال پہلے APC میں جو ہوا تھا آرمی پبلک اسکول کے اندر جو واقعہ تھا اس پر بھی گفتگو کریں گے. اور ہمارے ساتھ جو مہمانان گرامی ہیں اس میں محترمہ بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ ہیں، جناب محترم ڈاکٹر جنید احمد صاحب ہیں، اور جناب محترم محمود حسن مقدم صاحب ہیں جو کہ پروفیسر ہیں جامعہ کراچی شعبہ سیاسیات کے. ہم تینوں حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے انتہائی اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، اور ہم اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ اس پاکستان کی علیحدگی جو ہے وہ ایک قسم کا پاکستان کے لیے تازیانہ تھا، اور وہ جو کچھ بھی اس کو کہا جائے وہ تو ہمارے جو مہمانان گرامی ہیں وہ گفتگو کریں گے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو صورتحال تھی وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ قائدِ محمد جناح کے بعد میں جو قیادت کا فقدان تھا اس کی مرہون منت تھی، اس کی وجہ سے یہ معاملات ہوئے. اور ساتھ ساتھ میں یہ ہوا تھا کہ جو ٹوڈیز تھے جو کہ پنجاب میں خصوصاً تھے، وہ ان سب کے سب جو ہے وہ مسلم لیگ میں شامل ہو کر اس کو تھن کر دیا تھا، اس کو ڈائلوٹ کر دیا تھا. تو اس کی وجہ سے بہت سے معاملات. اور پھر دوسرا یہ ہوا کہ ہم جب وہاں ہری پور ہزارہ میں ٹیلی کمیونیکیشن اسٹاف کالج میں پڑھتے تھے تو اس زمانے میں 1966 میں ہمارے ساتھ میں اس پاکستان کے لوگ بھی آتے تھے. تو جو انجینئر تھے وہ اس پاکستان کے بھی ہوتے تھے اور پاکستان کے بھی ہوتے تھے، آدھے آدھے ہوتے تھے. اگر وہاں سے 50 ہیں تو 50 ویسٹ پاکستان سے ہوتے تھے. تو وہ ہمیں یہ کہا کرتے تھے کہ صاحب آپ نے جو یہ ہم پانی سے ملے ہوئے تھے، یہ ہمیں ایک چھوٹا موٹا ایک تسلی تھی کہ ہم پانی سے ملے ہوئے. جب کراچی میں دارالحکومت تھا تو آپ نے جو ہے اس کو اسلام آباد لے گئے، وہ رشتہ بھی آپ نے ہم سے کاٹ لیا. تو ہم آپ اور ہمارے پٹنہ کو یوز کر کے آپ اسلام آباد کو بنا رہے ہیں. تو یہ باتیں جو تھیں وہ اپنی جگہ پر درست بھی تھیں اور درست نہیں بھی تھیں. لیکن یہ کہ بہرحال ایک واقعات ہیں کہ جو کہ سارے المیہ کے پیچھے کام کر رہے تھے. تو اس سلسلے میں آج جب ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں تو پہلے کیونکہ 2 سال پہلے اس بات کو ریپیٹ کیا ان لوگوں نے، دشمنوں نے ہمارے، کہ جو APC میں جو ہوئی ہے جو وہاں پر 9 برس جو آرمی پبلک اسکول کے اندر جو شہادتیں ہوئی ہیں، بچوں کو چن چن کے مارا گیا ہے. جو وہاں کی جو پرنسپل تھی وہ قاضی صاحبہ، انہوں نے ایک بچے کو بچایا اور خود پھر جامع شہادت نوش فرمایا. تو میں دونوں بات پہ گفتگو کرنے کے لیے سب سے پہلے درخواست کروں گا جناب محترمہ بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ سے. جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پہلے تو. بہت بہت شکریہ، آپ نے ایسے اہم وقت پہ آپ نے ہمیں یہاں پہ بلایا ہے تاکہ ہم بھی اپنے بہت سے خیالات کا اظہار کر سکیں. آپ کا شکریہ. جی آپ فرمائیے کہ آپ کا اس بارے میں جو مشرقی افسانہ ہے مشرقی پاکستان ہے، کیونکہ تو آپ کا تو یہ تعلق بھی ہے کہ آپ جناب محترم یعنی عزت مآب حسین شہید سہروردی کی نواسی ہیں. تو اس میں آپ کا خاص نقطہ نظر ہم سننا چاہیں گے. آپ نے 2 واقعوں کی بات کی ہے. میری نظر میں دونوں اہمیت رکھتے ہیں برابر، آلموسٹ برابر. آلموسٹ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ جب سے پاکستان بنا، سب سے پہلے جب پاکستان کا اعلان ہوا مخالفت ہوئی. پاکستان کے لیے ہم نے جو کوششیں کی اس کی بھی مخالفت ہوئی، اور اس مخالفت کرتے 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 آخر میں جب تسلیم ہوا اور پاکستان بنا تو وائس رائے تھے اس وقت لارڈ لوئی ماؤنٹ بیٹن. انہوں نے سوچا کہ بھائی ان کو ایسے قسم کا پاکستان بنا کے دو کہ جو ان کے لیے قواعد بنے اس کو چلانے کی، اور جتنی رکاوٹیں، جتنی بے انصافیاں، جتنی آپ کی جون 3 پلان کی انہوں نے وائلیشنز بھی کرتے ہوئے جو چیزیں ہمارے سامنے، جیسے ریڈ کلف ایوارڈ تھا، اس قسم کی چیزوں میں نتیجہ کہ انہوں نے کوشش کی کہ ہمیں ایک ڈس ایڈوانٹیج پہ ڈال دیا جائے، اور پھر اس ڈس ایڈوانٹیج کو اور زیادہ طول دی گئی. اور ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم 2 لخت ہو گئے، کیونکہ ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ پاکستان بنے. یہ خطہ زمین سارا انڈیا کے ماتحت ہونا چاہیے. تو یہ جو پالیسی تھی ماؤنٹ بیٹن کی، ان کے اور ان کے ساتھ جو رفقا تھے وہ کافی مؤثر تھے برٹش اسٹیبلشمنٹ میں. تو جب انہوں نے یہ ڈھانچہ پیدا کیا اور اس کے اندر یہ پرابلمز انہوں نے ڈال دی، تکالیف،
تو اس میں جو آدھا ملک ہمارا چلا گیا، یعنی توڑا گیا، ہندوستان کی فوج کی تلوار سے کوشش کی گئی. اور جب اس کے بعد آپ یہ سوچیں کہ وہ ایک وارننگ ہے، اور وہ وارننگ ہمیں 2014 میں نظر آتی ہے، پہلی قدم اس طرف کہ جو باقی ہمارا جو اس وقت پاکستان ہمارا ہے، اس کو کسی نہ کسی طرح سے اس کی کوشش کر کے اس کو نقصان پہنچائے. 2014 پہ جو اے پی ایس پہ جو حملہ ہوا، آپ سوچیے کہ وہ ایک اہم وہ بھی نقطہ. بدقسمتی دیکھیے اسی دن بالکل انہوں نے اس کی بالکل مناسبت کر کے آپ کو 2 بار پڑھے، اور وہ دونوں بار کی اہمیت ہے. لہٰذا ہمیں اس سے سبق، جس کو کہتے ہیں لیسن آف ہسٹری، ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اپنے اس پاکستان کو کس طرح سے ہمارے وہ خطرات ختم نہیں ہوئے. اچھا جی ڈاکٹر جنید صاحب، اب آپ نے تو اس پاکستان پر کتابیں انگریزی میں بھی لکھی ہیں، اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، بڑی دلائل آپ نے اس میں دیے ہیں. مدلل کتاب ہے جس کو پچھلے 4-5 سالوں سے تمام جگہ سرکولیٹ کر رہی ہیں اور ہر جگہ لوگ پڑھ رہے ہیں. اس میں آپ نے بہت سے حقائق سے میں نے جو پہلے چھپائے گئے تھے ان سے اس کو آپ نے سامنے لائے ہیں اس کتاب میں. تو آپ فرمائیے، آپ اس میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرا صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یاد فرمایا. یہ دسمبر کی 16 تاریخ میری زندگی کے ہر سال میں یہ سب سے تکلیف دہ دن ہوتا ہے. انفیکٹ میں جو میری والدہ اور والد کے انتقال پہ جو غم ہوا تھا، یہ غم ہر سال اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. میرے 17 بہن بھائی شہید ہوئے تھے مشرقی پاکستان میں، اور مجھے یہ پھر اعزاز ملا 1982 میں کہ میں نے ان 17 بہن بھائیوں کی قبریں ڈھونڈی اس پاکستان میں، اور کیا واقعہ ہوا تھا، کیسے کیا کچھ ہوا تھا. اور میں وہ آ کے پھر ان کی والداؤں کو بتایا کرتا تھا کہ یہ بات ہوئی تھی، احمد قحافہ ایسے شہید ہوئے تھے، عاتکہ آپا اس طرح سے شہید ہوئی تھیں، بشارت کرمانی اس طرح سے شہید ہوئے تھے، وغیرہ وغیرہ. تو ایک بہت گہرا سا تعلق رہا. تو اس کے بعد میں نے یہ کتاب 2016 میں لکھنی شروع کی، اور 2016 ہی کے ڈسمبر 2016 کو لکھی. جو بات اس میں اور جو باقی اور سے پہلے کوئی 50 سے زیادہ کتابیں لکھی جا چکی تھیں، وہ جرنیلوں نے بھی لکھی تھیں، بریگیڈیئرز نے بھی، کرنیلوں کی بھی لکھی ہوئی ہیں، میجرز کی بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور کچھ سویلینز نے بھی لکھی. ان ساری کتابوں میں اور اس کتاب میں فرق یہ ہے کہ وہ سب میموائرز تھے. تو میموائر تو اپنی کہانی ہوتی ہے. ہم نے یہ کیا کہ جو وہ الزامات بنگلہ دیش کی حکومت، خاص طور پہ شیخ حسینہ واجد کی حکومت، اور جو الزامات انڈیا لگاتا رہا ہے، ان سارے الزامات کا میں جواب لکھوں. اور اس کو جواب لکھنے میں نے جو مٹیریل استعمال کیا وہ صرف بنگلہ دیش کی گورنمنٹ کے ڈاکیومنٹس، بنگلہ دیشی آتھرز اور انڈین آتھرز اور انڈین گورنمنٹ کے ڈاکیومنٹس کو میں نے استعمال کیا. اللہ کا شکر ہے کہ وہ کامیابی بھی ہوئی. اور دسمبر کی 16 تاریخ ہی کو 2016 میں جب ہم نے یہ کتاب کراچی میں لانچ کی تھی، تو میں نے اس کی 200 کاپیاں مشرقی پاکستان، ابھی تک میرے منہ سے نکلتا ہے، بنگلہ دیش بھی بھجوائی تھیں، جس میں سے ایک کاپی شیخ حسینہ واجد کو بھی گئی تھی. انہوں نے اسے پڑھا، اور مارچ کی 3 2017 کو وہ اس کو پارلیمنٹ میں لے کر آئیں، اور کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ 45 سال بعد پاکستان نے ان باتوں کا جواب دینے کی کوشش کی. اور پھر 1.5 گھنٹہ اس پہ بات کرتی رہیں، بہت سخت غصے تھی. پھر انہوں نے ایک کمیشن بنایا انڈر دی ڈی جی آف FI فارن انٹیلیجنس وچ از ایکولنٹ ٹو آر DG ISI کہ اس کتاب کو غلط ثابت کرو. تو اگر یہ بات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں تمہاری رپورٹ آ جائے، میں نواز شریف سے بات کروں گی، اور اگر ان کو نہیں بات سمجھ میں آئی تو میں پاکستان کے خلاف شکایت کروں گی OIC میں. اس کی رپورٹ بھی آ گئی 1.5 مہینے کے بعد، اور اس رپورٹ پہ انہوں نے یہ لکھا: میڈم پرائم منسٹر، پلیز اسٹاپ ریفرنگ ٹو دا بک اینڈ پیپل ول forget about it. We suggest this because we cannot prove it wrong because it is entirely based on our documents. اچھا، اب میں کہا یہ میں آپ کو بتاؤں اس کی بات. یہ بہت امپورٹنٹ بات بتائی، آئی تھنک پہلی دفعہ آپ نے بتائی. جب ہماری پہلے یہ کتاب کی رونمائی ہوئی تھی اس میں ہم شامل تھے. جی ہاں، اس میں تو یہ بات آپ نے نہیں بتائی تھی. وہ تو رونمائی کی بات تھی نا، تو یہ تو اس کے بعد کی بات ہے. اب تک یہ کوئی 3.5 لاکھ کاپی بکی ہے. جی میں جانتا ہوں. جی میں نے اس کی کوئی 500 لیکچرز کیے ہیں، اور جس کی وجہ سے مجھے اس بات کا خوشی ہوتی ہے آپ کو یہ بتاتے ہوئے
کہ 2021 میں 120 ٹی وی چینلز مانیٹر ہوئیں، جس کے اندر پہلی دفعہ ہمارے بیانیے میں چینج آیا کہ 93,000 سولجرز نے سرنڈر نہیں کیا تھا. سرنڈر تو ٹوٹل 34,000 سولجرز تھے، وہ کر ہی نہیں سکتے تھے. اور پاکستان فوج نے 30 لاکھ بنگالی نہیں مارے. جو کمیشن جو کہ مجیب الرحمان نے سیٹ اپ کیا تھا، جس نے اگست 20 1972 کو اپنی رپورٹ دی تھی، اس میں اس نے کہا تھا کہ ہمارے پاس جو ایویڈنس آیا وہ تو 38,000 کا تھا، ہم نے اس کو راؤنڈ آف کر رہے ہیں 50,000. اور اسی کمیشن کی رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے عورتوں کا بھی ہم نے پتہ کیا تھا، جو ایویڈنس ہمارے پاس آیا وہ تھا 2,680، ہم نے اس کو راؤنڈ آف کیا 25,000. دس رپورٹ واز پریزنٹڈ ٹو شیخ مجیب الرحمان آن دا 20th of August 1972. مجیب صاحب بہت ناراض ہوئے کہ میں نے تو تم سے کہا تھا کہ 3 لاکھ ثابت کرو، 30 لاکھ ثابت کرو، 30 لاکھ نہ کیے تو 3 کر دیتے، وہ بھی نہیں کیا، تم تو 50,000 پہ رکے ہوئے ہو. کہا تھا کہ 2 لاکھ عورتوں کی بے حرمتی ثابت کرو، وہ بھی نہیں کیا، تم تو 25,000 پہ رک گئے، یہ کیا اس کے بعد سے شیخ مجیب الرحمان صاحب نے 1972 اگست کے بعد یہ بات کبھی کہی نہیں. اس کے بعد یہ میں آپ کی جان کر کے یہ بات بتا رہا ہوں، اس طرح توجہ نہیں ہوئی. اس کے بعد جنرل ضیاء الرحمان آئے، کبھی ذکر نہیں کیا. حسین محمد ارشاد آئے، کبھی ذکر نہیں کیا. خالدہ ضیاء آئیں، کبھی ذکر نہیں کیا. 2008 سے پہلے بھی ایک دفعہ حسینہ واجد پرائم منسٹر بنی تھیں 94 سے 96 تک، اس زمانے میں بھی انہوں نے ذکر نہیں کیا. یہ 2008 میں اب پھر انڈیا سے کمیشن لے کر آئیں اور انہوں نے اس بات کو دوبارہ اٹھانا شروع کیا. اللہ نے مجھے موقع دیا کہ اس کے بعد یہ کتاب آ گئی اور وغیرہ وغیرہ. میں اب آپ سے یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایکچولی فیکچول سچویشن ہے، جو میری اس میں سے بات ریسرچ کرتے ہوئے بات یہ فیکٹ ہے کہ ہم نے ویسٹ پاکستان نے ایسٹ پاکستان کے لوگوں کے بہت سے حقوق مارے اور ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے. آپ کو شاید سن کے حیرانی ہوگی کہ ٹل 1971 ایسٹ پاکستان نیور ہیڈ اے بنگالی چیف سیکرٹری. آل چیف سیکرٹریز کیم فرام ویسٹ پاکستان. ان کا سیکرٹری پلاننگ بھی نہیں تھا، سیکرٹری فائنانس بھی نہیں تھا، سیکرٹری انٹیریئر بھی نہیں تھا. ڈی آئی جی آئی جیز بھی ویسٹ پاکستان سے جا رہے تھے. تو دے ور سبجوگیٹڈ بائی دا بیوروکریسی ویری سیریسلی. اور مسلم لیگ تو ٹوٹ گئی تھی جیسے آپ نے فرمایا. مسلم لیگ کی کوئی پریزنس اب مشرقی پاکستان میں تھی ہی نہیں. بہت عرصے سے صرف جماعت اسلامی ایک واحد پولیٹیکل پارٹی تھی جو ایسٹ اور ویسٹ پاکستان دونوں میں ہوا کرتی تھی. مگر اس سے زیادہ جو نقصان پہنچایا وہ پاکستان کی بزنس کلاس نے پہنچایا. پاکستان کی انڈسٹریل کمیونٹی نے، بزنس کمیونٹی نے 2,500 سے زیادہ فیکٹریاں سیٹ اپ کیں، جس میں جوٹ ملیں بھی تھیں، شوگر ملیں بھی تھیں، ٹیکسٹائل ملیں بھی تھیں، رولنگ ملیں بھی تھیں، انجینئرنگ لائٹ انجینئرنگ یونٹس بھی تھے وغیرہ وغیرہ. بہت بزنسز سیٹ اپ ہوئی یہ 60s میں. مگر ان ساری بزنسز کی جو سینئر مینجمنٹ، مڈل مینجمنٹ، جونیئر مینجمنٹ اور آل بہاری اینڈ ویسٹ پاکستانی. ایسٹ پاکستانی بنگالیز ور ہائرڈ اونلی ایز لیبررز اینڈ جونیئر مینجمنٹ. ہم نے ہر طریقے سے یہ زیادتی کی ہے اور اس کا نتیجہ نکلنا تھا. خیر یہ ایک طرف ہو رہا تھا اور دوسرا ہندوستان نے اس ساری چیز کا بہت فائدہ اٹھایا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری حکومت نے بھی، ہماری بیوروکریسی نے بھی، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی، جوڈیشری نے بھی انڈیا کا ساتھ دیا کہ یہ ساری چیزیں ہونے دیں. یہ رک جانی چاہیے تھیں. بالکل صحیح فرمایا. ناظرین کرام یہاں لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں.